حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا، اس دین صرف نہ دنیا کے لیے خاصہ ہے نہ آخرت کے لیے، بلکہ دونوں عالم کی سعادتیں اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سرکار کے ذریعے سے جو دین ہمیں عطا فرمایا، دین اسلام، وہ دین دنیا میں بھی تمہیں فائدہ دے رہے ہیں، بخش رہے ہیں، اور وہ دین پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو وہ آخرت میں بھی ہمارا سرمایہ ہوتا ہے۔ یہ شان ہے اسلام کی، دونوں عالم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا کرنے کے لیے اس دین کو چنا، پسند کیا، اور اس دین کو حضور کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، اور سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اس پر ہمیں قائم رکھا۔ کتنے ایسے انسان ہیں جو کفر میں ہیں، مشرک میں ہیں، شرک میں ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت بننے کا شرف حاصل کیا، اور ایسا دین عطا فرمایا جس دین سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے۔ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں جو شریعت مطہرہ کے قابل ہیں، جس کو عبادات کہتے ہیں، شریعت کے لائق ہم اپنی زندگی کو بنا لیں گے تو یاد رکھو ہمارا ہر فعل اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہو جائے گا۔ جو فعل اللہ کا پسندیدہ ہو جائے گا اس عمل کو نیکی کہتے ہیں، اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ اس عالم میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا صلہ عطا کرتا ہے۔ عمل ایک، جزا دو۔ ایک کام کرنا، مزدوری کتنی ملے گی؟ دو۔ فائدہ کتنا ملے گا؟ دو۔ اس عالم میں بھی اگر ہم کو اچھا رہنا ہے، صحیح رہنا ہے، آرام سے رہنا ہے، یعنی مطمئن نفس سے زندگی اگر گزارنا ہے، اطمینان نفس، آرام بولے تو مالداری نہیں، نفس، مطمئن رہنا نفس جب اپنا مطمئن کب ہوتا ہے؟ جب ہم نیکی کرتے ہیں، جب ہم اچھے کام کرتے ہیں۔ خود بخود آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس مدد کرنے سے ایک اطمینان ملتا ہے، ایک سکون ملتا ہے نا۔ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو خود بخود ایک اپنے اندر ایک سکون ملتا ہے۔ آپ نماز پڑھیں، نماز ختم ہوتے ہی آپ کو ایک سکون ملتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ہے مطمئنہ نفس۔ تو اس اطمینان کب ملتا ہے؟ جب ہم نیکی کرتے ہیں۔ نیکی کس عمل کو کہتے ہیں؟ وہ عمل جو شریعت کے مطابق ہو۔ شریعت کسے کہتے ہیں؟ وہ جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم طرز زندگی عمل کر کر جو بتائے ہم کو، اس پر قائم رہنا۔ بات سمجھ میں؟ اور اسی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ جو کچھ بھی عمل ہوتا ہے اس کی جو نیکی ہوتی ہے وہ خود کے لیے بھی ہوتی ہے، غیر کے لیے بھی ہوتی ہے۔ آپ کماتے ہیں، خالی خود کے لیے کماتے ہیں، محنت آپ کرتے ہیں، آپ کو اس محنت کا پھل ملتا ہے، تو کیا آپ اکیلے تنہا آپ کے لیے کماتے ہیں؟ نہیں، آپ اس کو دوسروں کے لیے بھی کماتے ہیں، یعنی دوسروں کو بھی اس سے فائدہ عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں کے لیے۔ گھر میں آتے ہیں، گھر میں لا کر آپ اسے اس پیسے سے چاول خریدتے ہیں، گیہوں خریدتے ہیں، پورے گھر بار کو کھلاتے ہیں، ہے نا، پورے گھر بار کو کھلاتے ہیں، بلکہ دوستوں کی مدد کرتے ہیں، کماتے ایک، کئی لوگوں کو اس سے فائدہ دلاتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھ لو، نیکی تم کرتے ہو، تم کو بھی وہ فائدہ ملتا ہے، اور تم اگر چاہو تو کسی غیر کو بھی دے سکتے ہو۔ یہ اس دینے کو ہی اللہ تعالیٰ نے یعنی شریعت مطہرہ میں ایصال ثواب کہا۔
اس ایصال ثواب کو آج ہم لوگ فاتحہ کے نام سے بولتے ہیں. فاتحہ کیوں فاتحہ کے نام سے بولتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ ام القرآن ہے. پورے قرآن کا پڑھنے کا ثواب ایک سورہ فاتحہ کے پڑھنے میں اللہ تعالیٰ نے عطا کرتا ہے. تو سورہ فاتحہ کو ہر نماز کے ہر رکعت میں پڑھنا فرض بنا دیا گیا ہے. بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی. تو معلوم ہو وہ سورہ بہت افضل رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے. تو وہ سورے کو پڑھ کر اس میں سے آنے والی نیکی کو تم چاہو یا کسی زندے کو دے سکتے ہو یا کسی مردے کو دے سکتے ہو. سمجھ میں؟ جس طرح تمہاری اپنی کمائی کہ دوسروں کو دے سکتے ہو، دینا غلط ہے، دینا شرک ہے، دینا گناہ ہے، دینا تو ثواب ہے. خالی اکیلے آپ خود اپنی کمائی رکھ لیں گے تو وہ ثواب نہیں ہے، بلکہ خود کی کمائی، خود کی بیوی، خود کے بچے، خود کے والدین، خود کے بھائی، خود جو بھی کمزور انسان ہے اس کی امداد کریں گے تو اس میں زیادہ ثواب ہے نا. اسی طرح نیکی، جو اعمال نیک اعمال کرتے ہیں اس کا ثواب بھی تم کو اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا کرتا ہے، اس ثواب کو تم اسی رب کریم کے ذریعے سے، اسی پروردگار کو کہہ کر اس ثواب کو زندے کو بھی پہنچا سکتے اور مردے کو بھی پہنچا سکتے. امام طحطاوی رحمت اللہ علیہ جو اہل سنت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں، آپ کا قول ہے کہ امت رسول میں بندہ اپنے اعمال کی نیکیاں، وہ چاہے نماز رہے، وہ روزہ رہے، وہ تلاوت قرآن رہے، یا ذکر رہے، یا صدقہ رہے، یا خیرات رہے، یا کوئی اچھی نیکی رہے، اس کا ثواب بندہ پہنچا سکتا ہے، اپنے غیر کو اس کا فائدہ دلا سکتا ہے. بات سمجھ میں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت یعنی امت مرحومہ، میری امت جب قبر میں جاتی ہے تو گناہوں کے ساتھ، جب قبر میں جاتی ہے میری امت گناہوں کے ساتھ جاتی ہے، جب وہ قبر سے نکلتی ہے تو بالکل پاک ہو کر نکلتی ہے. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زندے اس کے ساتھیاں ہیں، جو اس کے دوست ہیں، جو اس کے بیٹے ہیں، اس کے اولاد ہیں، وہ اپنی نیکیوں سے انہیں حصہ دیتے دیتے ان کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں. جب وہ قیامت میں نکلیں گے، میری امت کی یہ شان ہے کہ وہ جاتے ہیں گناہوں کے ساتھ، جب وہ نکلیں گے تو پاک نکلیں گے. تو معلوم ہوا، تو اسی لیے ہم یہ محفلیں سجائی جاتی ہیں، یہ چہلم وغیرہ جو بھی ہے نا، یہ بدعت ہے، یہ ہے، وہ ہے. کوئی بدعت نہیں ہے، یہ تو قرآن کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہر نیکی تمہیں اپنے زندے کو بھی دے سکتے، اپنے مردے کو بھی دے سکتے، یعنی مرے ہوئے کو بھی پہنچا سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اسی لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم جس سے محبت رکھتے تھے وہ ہم سے دور ہو گئے، ہمیں جس سے محبت رکھتے تھے ہم سے دور ہو گئے. کیسے ہو گئے؟ مر گئے. مر گئے کا معنی فنا ہو جانا نہیں ہے، ختم ہو جانا نہیں ہے. کوئی اللہ جس کو پیدا کر دیتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا. یاد رکھیے، ہم جو ہیں 3 مرحلے سے گزر کر آئے ہوئے ہیں. ایک روح، ایک مثال، ایک جسم. 3 مرحلے سے گزر کر اس عالم میں آئے ہیں، اور اس عالم کو عالم شہادت کہتے، عالم اسباب کہتے، یعنی سبب والا عالم. آپ دیکھیے، میری بات نیچے پہنچانے کے لیے ایک سبب ہے. بھوک لگتی ہے تو بھوک کو مٹانے کا ایک سبب ہے کھانا. پیاس لگتی ہے تو پیاس کے لیے ایک سبب ہے پانی. اولاد چاہیے تو سبب ہے نکاح. تو پورا یہاں جو نظام ہے، اس نظام یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اسباب کے ذریعے سے کیا ہے. یہاں سبب ہی سبب سے ہوگا. جب تک
اس عالم میں ہمارے ساتھ ہم ساتھیاں رہے، ہم ان کی مدد کرتے رہے نا، ان سے مدد لیتے بھی رہے، ان کی مدد کرتے بھی رہے، ہے نا. وہ کیسا کرتے رہے؟ اسباب کے ذریعے سے کرتے رہے. یعنی ان کو کپڑا چاہیے، کسی کو کپڑا چاہیے تو ہم کپڑا دے کر ان کی مدد کرتے رہے ہیں. اگر مجھے بھوک لگی، کسی نے مجھے کھانا دے کر میری مدد فرمایا. کیونکہ یہ عالم اسباب ہے، یہاں امداد کا طریقہ سبب کا ہوتا ہے. بات سمجھ میں؟ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کا مطلب ہے کہ روح کا تعلق جسم سے کٹ جانا، کیونکہ یہ جسم کا لازمہ ہے عالم شہادت کا. یہ عالم شہادت میں یہ لباس چھوڑ دیتی ہے روح. جب یہاں آتی ہے تو اس لباس کے ساتھ آتی ہے، وہ ہے جسم. پھر یہاں سے جب اس کا تعلق کٹ جاتا ہے تو یہ جسم کو یہاں چھوڑ دیتی ہے. جسم بیکار ہو جاتا ہے، روح زندی رہتی ہے. اب وہ روح عالم ارواح میں پرواز کرتی ہے، اسی لیے انتقال کا لفظ استعمال کرتے ہیں. انتقال کا مطلب حقیقی اس کا معنی ہے یہاں سے وہاں تبدیل ہو جانا. اگر میں کسی زندے کے لیے آج استعمال کروں تو مارنے آ جائیں گے. کہاں ہے بھائی فلاں حضرت؟ بولے میں بولا نہیں بھائی وہ انتقال کر گئے، بولے تو مارنے آ جائیں گے. اب اتنا جی دیکھ کو آیا میں بات سمجھ میں. تو انتقال کا معنی اب کیا ہو گیا ہمارے لیے استعمال میں؟ ایک پرماننٹ چیز کے لیے استعمال ہو گیا. تو انتقال کا معنی کیا؟ یہاں سے وہاں کوچ کر دینا، یہاں سے وہاں چلے جانا. تو عالم شہادت سے عالم ارواح کی طرف کوچ کر دینا روح کو، اس کا نام ہے انتقال. اسی لیے انتقال پر قرآن کی وہ آیت پڑھی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. جب بھی کسی کی موت سنے تو فوراً پڑھنے کا حکم ہے. کیا پڑھنے کا حکم ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں بھی دیکھیے راجعون، راجعون کا مطلب رجوع ہونا. مر جانے والا رجوع نہیں ہوتا، فنا ہو جانے والا رجوع نہیں ہوتا. زندے کے لیے ہی کہتے ہیں رجوع. آیا وہ اللہ کی طرف سے، لوٹا وہ اللہ کی طرف. مر گیا، موت کو جب سنتے ہیں کسی کی موت کو، پڑھنے کا حکم کیا ہے ہم کو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی رکھا ہے، جس زندگی کا علم ہمیں نہیں ہے. کیونکہ ہم عالم شہادت میں جب ہیں تو ہمیں عالم شہادت کی چیزیں ہی آنکھ دیکھے گی. بات سمجھ میں؟ جس مقام میں تم ہوتے ہو اس مقام کے حد تک کتنا تمہاری نظر دکھاتی، غیب دکھاتی. کیا ویلور میں اب کیا حالت ہے؟ ہم دکھ رہا ہے کیا؟ نہیں دکھ رہا ہے. تو اسی طرح کیونکہ یہ مقید ہے، قید ہے، تو قید کے اعتبار سے اس عالم کی چیزوں کو ہی دکھانے والی یہ آنکھ یہ اسی کو دکھائے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرا عالم ہے ہی نہیں. بات سمجھ میں؟ دوسرا عالم ہے ہی نہیں، یہ جہالت ہے. علم یہ ہے کہ حضور نے جب کہا کہ دوسرا عالم ہے تو ہم کو ماننا چاہیے کہ دوسرا عالم ہے. بات سمجھ میں؟ تو اسی طرح بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ دوسرا عالم ہے تو ہمیں ماننا چاہیے کہ دوسرا عالم ہے. تو بندہ جب مر جاتا ہے تو وہ عالم شہادت سے عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے. پھر عالم برزخ سے قیامت میں عالم آخرت میں پہنچ جائے گا. بات سمجھ میں؟ تو عالم شہادت میں جس طرح ہم ایک دوسرے کی مدد و امداد کرتے رہے، وہ مدد و امداد کا طریقہ کیا رہا؟ سبب کا رہا. بات سمجھ میں؟ مجھے پیاس لگی تو پانی دے کر آپ نے میری مدد فرمائی. بات سمجھ میں؟ مجھے بھوک لگی تو غذا دے کر میری مدد فرمائی. مجھے کوئی بھی چیز کی ضرورت ہے تو چیز دے کر مدد کرنا. وہاں عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد جسم جب چھوٹ جاتا ہے تو اب عالم برزخ کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہاں نیکی ضرورت ہے. کیا ضرورت ہے؟ ثواب ضرورت ہے. تو اب ثواب کمانے کی جگہ کہاں ہے؟ یہاں. تم آخرت کا سرمایہ اگر تم کو چاہیے تو تم کو اس عالم شہادت میں ہی کمانا ہے. جو شخص اس عالم سے اس عالم میں پہنچ جاتا ہے اب وہ اس کے لیے دروازہ خود نیکی کمانے کا بند ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں؟ مگر دوسرے کی جو دین ہے وہ قائم رہتی ہے. تو اسی لیے سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب مر جاتا ہے 3 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے، وہ 3 اگر نیکیاں وہ چھوڑ کر گیا تو اسی کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ ایک ہے علم، وہ علم جو ایک ہے مدرسہ، یعنی مساجد مدرسہ بنا دینا، جب تک کہ نماز چلتی رہے گی اس وقت تک نماز کا ثواب اس آدمی کو ملتے رہے گا۔ نیک اولاد، نیک اولاد کیوں؟ دعا کرنے کے لیے، جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اس عالم میں بھی دعا کا فائدہ دوسرے کو پہنچتا ہے نا، تو اسی طرح اس عالم میں چل جانے کے بعد بھی ہماری دعا کا فائدہ اسے پہنچتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ اسی لیے تو ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا دعا فرمائیے دعا فرمائیے دعا فرمائیے۔ کیوں بولتے؟ کسی کی دعا بھی ہمارے خاطر ہو جائے اور ہم میں جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائے۔ تو جب مر جاتا ہے انسان تو ہم ان کے لیے ان کی محبت کا تقاضا کرتے ہوئے، ان کی صحبت میں جو رہے اس تقاضے کو رکھتے ہوئے ان کے خاطر ہم یہاں نیکی کر کر دعا کے ذریعے سے وہ نیکی ان تک پہنچائیں گے تو یاد رکھو وہ نیکی ان تک پہنچتی ہے۔ یہ میرا اپنا قول نہیں ہے، سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ اور قرآن میں بھی آیت ہے کہ جب ایک قوم کے بعد جب دوسری قوم آتی ہے پیچھے تو وہ قوم اللہ تعالیٰ کو پکار کے کہتی ہے کہ اے اللہ، جس طرح تو ہماری مغفرت فرمایا ہے ہمارے گزرے ہوئے مومنین کی بھی تو مغفرت فرما۔ تو معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بولنے پر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی کرتا ہے اور ہمارے ثواب کے پہنچانے پر اللہ تعالیٰ ان کو ثواب پہنچاتا ہے۔ تو اسی لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو آج آپ جو کچھ بھی نیکیاں کرے ہیں اپنے اندر وہ اللہ تعالیٰ سے آپ بیان کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں کہ اے اللہ میرے ان نیکیوں کو کا ثواب حضرت کیا نام ان کا عبداللہ بادشاہ صاحب کے روح پر پہنچا دے۔ تو یاد رکھو وہ اس میں کمی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ دینے والا حقیقت میں اللہ ہے، تم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو۔ بات سمجھ میں؟ ایک باپ ہے مثال کے طور پر، اس کے 2 اولاد ہیں، ایک اولاد کو باپ نے کچھ نہیں لایا، ایک اولاد کو لا کے کچھ دے دیا، تو اب وہ بیٹا وہ بھائی اپنے دوسرے بھائی پر رحم کرتے ہوئے باپ کے پاس دیتا ہے کہ بابا وہ میرے چھوٹے بھائی کو بھی دے ڈالو نا، اپنے ہاتھ سے دے ڈالو نا۔ بولتے کیا میاں تو تیرے پاس دیا سو میں لے کو دینا، کیا میرے میں قابلیت نہیں؟ جب تو اتنی محبت کرتا ہے بھائی ہوتے ہوئے، میں تو اس کا باپ ہوں، میں اتنی محبت نہیں کروں گا؟ تو کیا دیتا، میں دیتا ہوں بول کر دیتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھو جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کر اسے کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ ثواب یہ نیکی تو میری اس کو پہنچا دے، تو یاد رکھو تمہاری نیکی میں کوئی کمی آنے والی نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے اسے نیکیاں عطا فرما دیتا ہے اور تمہاری نیکیاں میں دگنا کر دیتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجماع کے لیے مغفرت کا درس دیا کہ تم ہر مومن کے لیے دعا کرو، تاکہ ہر مومن کے لیے تم جب دعا کرتے ہو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ جو کام اس عالم میں شرک نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، وہ کسی عالم میں بھی شرک گناہ نہیں ہے۔ اب یہاں مدد کرنا شرک ہے، گناہ ہے، بلکہ ثواب ہے۔ اسی طرح جب عالم بدل جاتا ہے انسان تو اس کی نیکی سے اسے اس کی مدد کرنا بھی شرک نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ شرک نہیں ہے۔ یہاں جس طرح تمہیں مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرما رہا ہے نا، والدین کی دیکھ بھال کرو حکم فرما رہا ہے، بیوی بچوں کو پالو پوسو حکم فرما رہا ہے، تو یہ کرنا شرک نہیں ہے نا؟ شرک ہے کیا؟ نہیں ہے، حکم کی تعمیل ہے بلکہ اس کا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ اس میں جزائے خیر دے رہا ہے۔ اسی طرح یاد رکھو جب ایک بندہ عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے تو وہاں اس کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت اس تک پہنچانا، اب یہاں تو ڈائریکٹ ہے تو پہنچاتے ہیں ہمارے ہی امی اپنے ہاتھوں سے، مگر وہاں درمیان میں رب ہے، اور رب حقیقت میں یہاں بھی جو پہنچاتے ہیں وہ ہم نہیں پہنچاتے،
وہ رب ہی پہنچاتا ہے. دکھتے ہیں ہم، اصل میں مددگار وہی ہے. اسی لیے فرماتے ہیں ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کی مدد بھی حقیقت میں تیری ہی مدد ہے. بات سمجھ میں آتا؟ طریقہ بدلتا ہے. تو یہاں دکھتا ہے دیتے لیتے ہوئے، وہاں دکھتا نہیں ہے، مگر حقیقت میں دینے والا وہ رب ہے. وہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی دیتا ہے، اور جب تم چاہتے ہو تو تم کو انعام کرتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہم یہاں بیٹھ کے ان کے لیے آج بیٹھے محفل جمائی ہیں، تو خالی ان کو فقط نیکی نہیں بلکہ ان کے ذریعے سے ہم کو آج نیکی مل رہی ہے. لوگ کہتے مردہ مدد کرتا، کیا مدد کر رہا ہے نا بھائی؟ مردہ تمہیں نیکی پر دے رہا ہے نا چہلم کے نام سے. بات سمجھ میں؟ چلے گئے نا انہوں، جا کو تم کو جمع کر کو ذکر کرا رہے ہی نا، یہ ایک مدد ہے نا. تو یہ مردے کے اب کاندھے پہ لے کے جانا کیا ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ غسل دینا ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ نماز پڑھنا ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی جنازے کی نماز، تدفین کرنا ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ پورا کچھ ثواب ہے نا. وہ ثواب کا ذریعہ کون بنا؟ ایک مردہ بن گیا. ایک مردہ تمہیں ثواب دینے کا ذریعہ بن گیا. ہم تو زندے ہیں نا، ہم کیوں نہیں ثواب دینے کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ سب ادھر ادھر کی باتیں سنو نہ کو. آج کل جو کچھ بھی بھڑک چل لے کر ہے وہ نہیں. علم سوچو سمجھو، عقل استعمال کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہو، سچے آدمی کی طرف توجہ کرو، اس کی صحبت اختیار کرو. بڑے بڑے علماء ہیں آج بھی، ان علماء کی صحبت اختیار کرو. اس علماء کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا وہ علم حاصل کرو، اس پر عمل کرو. جسے بھی دیکھے ادھر ادھر، آج کل تو یہ واٹس ایپ بہت، یوٹیوب وغیرہ ہے، آپ آن کریں گے تو سب آئیں گا اس میں. اس کو رکھ لے کر اپنی زندگی بسر مت کرو. جو اللہ تعالیٰ نے جسے درمیان میں لایا ہے اس کو تلاش کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس وسیلے کو تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیل اللہ، اس کے لیے جد و جہد کرو، اور کامیاب زندگی تم بھی گزارو، تمہارے نسل کو بھی کامیاب زندگی عطا کرو. تمہیں فقط کر لے تو چلے جائیں گے اور تمہاری نسل کو بھی نہیں سکھائیں گے تو بھی یاد رکھو کل کا دن تمہیں جواب دینا پڑے گا. تو تم بھی سیکھو، تمہاری نسل کو بھی سکھاؤ. آج کل کیا ہے، انہوں فاتحہ وغیرہ سب مانتے بھائی، بیٹا انہوں نہیں مانتے بھائی، کہ باپ نے سکھایا نہیں. کیوں نہیں سکھایا؟ خود کو معلوم ہی نہیں. فاتحہ بولے تو خالی کھانا بریانی کھانے کی یہ سمجھ دیتے ہیں. فاتحہ بریانی کھانے کو نہیں بولتے، وہ محبت میں کھلا دیتے. فاتحہ اصل میں ثواب کے پہنچانے کے لیے اجماع کر لیتے ہیں، تاکہ اجماعی کام سکسیس ہوتا ہے نا. تو اجماع کے طور پر جب بہت سارا ثواب ان کو پہنچایا جاتا ہے تو اس میں کیا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اگر گناہ گار ہیں. اگر گناہ گار نہیں ہے تو ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. بات سمجھ میں؟ تو انشاءاللہ چلو ہم ذکر کریں گے اور اس ذکر کا ثواب ان کو پہنچا دیں گے. سب میرے ساتھ مل کر ذرا ذکر کریں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت یا اللہ، 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 لا الہ الا انت یا اللہ.
اللہ لا الہ الا انت یا 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 اللہ لا الہ الا انت استغفرک یا اللہ 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 استغفرک یا صمد استغفرک یا صمد استغفرک یا صمد استغفرک یا صمد یا صمد استغفرک 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 یا صمد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعيذ المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الواعظ الشهيد الحق الوكيل الخبير المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد المانع الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن والي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور المالك الملك ذو الجلال والاكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الظاهر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور واتوب اليه یا اللہ 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 یا سمدو یا سمدو یا سمدو یا سمد 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد الجواد 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 وسلم علیک اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اوصل ثوابها ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا ونبيك الكريم الى ذكرنا وبك الاسماء الحسنى الى روح سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ارواح جميع الانبياء والمرسلين والشهداء والصلحاء اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. خصوصا الى ارواح حضرت سيدنا شیخنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث الصمدانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سیدنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ و جمیع الاولیاء اکرام رحمکم اللہ. خصوصا الى روحی عبداللہ باشا صاحب. اللہم اغفر لہ ورحمہ اللہم اغفر لہ ورحمہ اللہم اغفر لہ ورحمہ وکفر عنہ سیئاتہ وادخلہ فی رحمتک الکاملہ وادخلہ فی رحمتک الکاملہ. اللہم نور قبرہ اللہم نور قبرہ اللہم نور قبرہ اللہم وسع قبرہ اللہم وسع قبرہ اللہم وسع قبرہ وبوسیلتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے خالق ہر بلند و پستی شش چیز عطا بکل سے ہستی ایمان و امان و تندرستی علم و عمل و فراغ دستی. اے اللہ واسطہ تیرے حبیب پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگارہ ان کی مغفرت فرما. مولا عبداللہ باشا صاحب کی مغفرت فرما. تیرا بندہ ہے مولا تو رحم فرما. پروردگارہ تو اپنے رحم و کرم کے وسیلے سے پروردگارہ ان کی مغفرت فرما. ان کے گناہوں کو مٹا دے. پروردگارہ تو ان سے راضی ہو جا. مولا تو ان سے راضی ہو جا. مولا تو ان سے راضی ہو جا. عالم برزخ ان کے لیے آسان کر دے. پروردگارہ قبر کی منزل ان کے لیے آسان کر دے. قبر کے اندھیریوں سے انہیں حفاظت فرما. اے اللہ تو اپنے نور سے اس اندھیری کو منور کر دے. پروردگارہ تا حد نظر قبر کو وسیع فرما دے. اے اللہ ہر مصیبت سے ہر پریشانی سے ہر عذاب سے اے اللہ تو نے حفاظت فرما. اے اللہ آخرت میں بھی پروردگارہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرما. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جہنم سے بچا لے، ہر طرح کے عذاب سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، اے اللہ آخرت کے ہر طرح کے عذاب سے بچا لے، ہر پریشانی سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہم اغفر لنا وارحمنا وکفر عنا سیئاتنا وادخلنا فی رحمتک الکاملہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ یہ وبا سے، یہ کورونا کی وبا سے اے اللہ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس زمین سے، اس دنیا سے اس بلا کو ہٹا دے مولا، تو کرم فرما مولا، تو کرم فرما مولا، تو کرم فرما مولا۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پروردگار ہماری مغفرت فرما اور ہمارے درجات میں بلندی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما، اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما، ہمارے تمام مرحومین کو پروردگارہ تو بخش دے، اے اللہ ہمارے مرحومین کو تو بخش دے، اے اللہ ہمارے مرحومین کو تو بخش دے، اے اللہ ہمارے اوپر پروردگارہ ہمارے بزرگوں کا سایہ قائم و دائم فرما، ان کی دعائیں ہمارے لیے خاص فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہمیں شریعت مطہرہ کا پابند بنا، اے اللہ ہمیں صوم و صلاۃ کا پابند بنا، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا ہمیں پابند بنا، ان کی رضا اور ان سے محبت کرنے والا بنا۔ اے اللہ تیری رضا ہمیں عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں وہ اعمال عطا فرما جس اعمال کے کرنے سے تو راضی ہو جاتا ہے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہمیں اپنے قرب کی مستی سے مالا مال فرما، تیرے علم عرفان سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے اللہ اس عالم میں رہے تیرے لیے اور مرے تیرے لیے۔ اے اللہ ہمیں ہماری اس دعا کو سرکار سیدنا غوث الثقلین کے وسیلے سے اور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد یا ربی صلی یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رحمتوں کا تو سمندر، دو جہاں تیرے شناور، اور میری اے نور داور، پیاس ہے صحرا سے بڑھ کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ نور کے تم وہ شجر ہو، ہر نبی جس کا ثمر ہو، شام ہستی پہ قمر ہو، صدف جا کے گوہر ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جاویداں تیری تجلی، کن فکا تیری تجلی،
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ غوث کا دیدار دے دو، خواجہ کے اسرار دے دو، عامری میں یار دے دو، یا نبی کردار دے دو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جانو ایمان رضا ہو، روح عرفان رضا ہو، عید وجدان رضا ہو، بزم امکان رضا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ غوثنا سلام علیکہ، قطبنا سلام علیکہ، شیخنا سلام علیکہ، مولانا سلام علیکہ، سیدی سلام علیکہ، مرشدی سلام علیکہ، یا کوکب سلام علیکہ، رحمت اللہ علیکہ، صلی اللہ سلام علیکہ، صلی اللہ سلام علیکہ، صلی اللہ سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الفاتحہ۔ اللهم اوصل ثوابها ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا ونبيك الكريم إلى روح سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، آمين، جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات، خصوصا إلى روح عبد الله باشا، اللهم اغفر له وارحمه وعنه سيئاته وادخله في رحمتك، اللهم تقبل هذه الدعاء بجاه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، صلى الله